آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 41ویں قسط۔ پاپا، میں مائدہ، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز آپ مجھے آ کر لے جائیں۔ اس کی بھیگی درد میں ڈوبی آواز ڈرائیونگ کرتے یوسف الحسن کو پریشان کر گئی تھی، اور انہوں نے جیسے ہی گاڑی بیک کی تھی فریدہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مائدہ کا فون تھا، کچھ پریشان لگ رہی تھی اور رو بھی بہت رہی تھی۔ انہوں نے دھیمے سے کہا تھا اور وہ مضطرب ہو گئی تھی۔ مائدہ نے آپ سے کچھ کہا تو ہوگا؟ ان کا دل تو کل سے ہی گھبرا رہا تھا اور بار بار نہ جانے کیوں بیٹی کا ہی خیال آ رہا تھا، اور مجبوری تھی کہ وہ خالہ کی فوتگی میں نواب شاہ گئی ہوئی تھی، اس لیے بیٹی سے رابطہ بھی نہ کر سکی تھی، اور راستے میں ہی تھیں کہ ان کی گھبراہٹ کا سبب مل گیا تھا۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کہا، اس کی آواز بہت بھاری ہو رہی تھی، جیسے وہ روتی رہی ہو۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب اور بھابھی بھی گھر میں نہ تھے۔ آج کل حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ بس دعا کریں کہ ہماری بیٹی خیریت سے ہو۔ وہ دونوں ہی پریشان اور دل میں ہزار خدشے لیے جس پل کاشانہ عالم پہنچے، وہ لوگ انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ ان کی گاڑیاں آگے پیچھے ہی تو نواب شاہ سے کراچی پہنچی تھی۔ مائدہ کہاں ہے بھابھی؟ انہوں نے چھوٹتے ہی راشدہ سے پوچھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ہم پہنچے ہیں، مائدہ تو ملے بھی نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہوگی، تم آرام سے بیٹھو، میں حنین سے کہہ کر بلوا لیتی ہوں اسے یہیں پر، راشدہ سادگی سے بتاتے ہوئے حنین کو دیکھ کر بولی تھی، مگر انہوں نے حنین کو روکا تھا اور کھڑی ہو گئی تھی۔ میں خود دیکھ لیتی ہوں۔ اب تو وہ تینوں بھی پریشان ہو گئے تھے۔ بات کیا ہے فریدہ، سب خیریت تو ہے؟ نوید عالم پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ تب انہوں نے مائدہ کے فون کا بتایا اور مائدہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور راشدہ بھی ان کے پیچھے ہی حیران پریشان سی بڑھی تھی، اور باقی رہ جانے والے یوسف الحسن اور نوید عالم کی نگاہیں حنین پر جم گئی تھیں کہ گھر میں وہی تو تھی، مگر اس نے نگاہیں چرائیں اور وہاں سے نکل گئی۔ فریدہ نے دروازے پر دستک دی تھی اور کوئی جواب نہ پا کر آواز لگائی تھی۔ ماں کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ ماں کے سینے سے لگی جو رونا شروع ہوئی تھی، ان دونوں کی ہی جان نکال لے گئی تھی۔ مائدہ، میری جان، کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ بتاؤ ماما کو۔ وہ بہت مشکل سے پوچھ رہی تھی، کمرے کی حالت بھی ابتر تھی، اور وہ یوں ٹوٹی بکھری لگ رہی تھی کہ فریدہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ ماما پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی تھی۔ وہ بھابھی کو دیکھنے لگی تھی کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور راشدہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ رہی تھی، اس لیے ان کی پریشانی فریدہ سے سوا تھی کہ ان کے اندازے فی الحال معمولی تھے، اور جس نہج پر جا کر وہ سوچ رہی تھی قدموں تلے سے زمین سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ مائدہ بیٹا، رو نہیں اور تسلی سے بتاؤ کہ بات کیا ہے، یا اسجد سے جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا تم سے کچھ؟ وہ اس کے چہرے پر عائد نم بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ مما، اس شخص نے کچھ نہیں، بہت کچھ کہا، میری ذات کا غرور چھین لیا، میں مر رہی ہوں مما، اس کمرے میں مجھے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے، مگر میں یہاں مرنا نہیں چاہتی، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے یہاں مرنے سے بچا لیں مما۔ وہ بولی نہیں تھی، اپنی اذیت کا کچھ حصہ بیان کرتی ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لے گئی تھی، اور وہ یوں بکھر کر تڑپ تڑپ کر روئی تھی کہ سنگ دل سے سنگ دل، بے مہر سے بے مہر پتھر کا سینہ شق ہو جاتا، اور وہ تو پھر ماں تھی، اس کو خود سے لگائے رونے لگی تھی۔ راشدہ نے اگر دیوار کا سہارا نہ لیا ہوتا تو وہ پورے قد سے نیچے آ گرتی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اپنی نظروں سے ہی گر گئی تھی، اور وہ ماں کے سینے سے لگی روتے بلکتے اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ ان دونوں کے ہی اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور وہ سب ہی ہاسپٹل کے کوریڈور میں پریشانی سے کھڑے تھے، اور اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھے، جو زندہ رہنے کی ہر آس، ہر چاہت کو ہی رات کی سیاہی میں دفنا چکی تھی۔ اس کے اعصاب بکھر گئے تھے،
اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ 11 گھنٹوں سے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ سب اس کی حالت سے پریشان، اس کا سبب جاننا چاہتے تھے، اور راستہ نے روتے ہوئے خون ہوتے دل مٹی میں مل جانے والی تربیت کی تکلیف کو بھلائے اس باوقار اور انا پسند بھرم رکھتے رکھتے بکھر جانے والی لڑکی کا بھرم سب کے سامنے رکھ لیا تھا۔ اس کی ذات کو تشہیر سے بچا لیا تھا۔ اسجد اپنے عمل پر نادم نہ تھا۔ وہ خود کو غلط نہیں سمجھ رہا تھا، مگر جب اسے مائدہ کے ہاسپٹل میں ہونے کا پتہ چلا تھا، ندامت کا احساس اس کے ہر احساس پر حاوی ہو گیا تھا، اور اسی کے زیر اثر اس نے اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا۔ ہاسپٹل پہنچا تھا۔ نوید عالم نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہاں سے دفع ہو جانے کو کہا تھا۔ اس کی ندامت پر ہونے والی بے عزتی حاوی ہو گئی تھی اور وہ وہاں ٹھہرا نہ تھا۔ اس کو دیکھ کر فریدہ اور یوسف الحسن نے کسی قسم کا ریاکشن ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کی حسیات تو بیٹی کی جانب مرکوز تھی۔ ان کا تو رواں رواں اس کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھا۔ 11 گھنٹے 24 گھنٹوں میں منتقل ہو گئے تھے۔ ارحم الحسن بھی پنڈی سے آ گیا تھا، اور اس سب کی دعائیں ہی تھیں کہ روح کے مردہ ہو جانے کے باوجود اس کے وجود میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی موت کو شکست دے گئی تھی۔ یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کے قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔